سے، آپ بہنوں سے، آپ وفاداروں سے، آپ بہادروں سے، آپ غیرت مندوں سے، آپ قائد ایوان کی سیاسی وحدت سے وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بے نظیر رہنما تھیں۔ وہ غریبوں کے دل کی آواز تھیں، وہ جمہوریت کی علامت بنی۔ انہوں نے آمریت کے اندھیروں میں عوام کی امیدوں کو روشن رکھا۔ انہوں نے عوام کے لیے نظر بندی کے دکھ جھیلے، جیل کی صعوبتیں برداشت کیں اور جلا وطنی میں عوام سے دوری کے کرب سہے، اور بالآخر اپنے عظیم والد ذوالفقار علی بھٹو کی طرح عوام کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ 21 جون سن 1953 کو اس گھرانے کو بڑی خوشخبری ملی۔ اس روز محترمہ بے نظیر نے آنکھیں کھولیں۔ 1954 میں مرتضیٰ بھٹو، 1957 میں صنم بھٹو اور سن 1958 میں شاہ نواز بھٹو پیدا ہوئے۔ گلابی رنگت کی وجہ سے محترمہ بے نظیر کو بچپن ہی میں پنکی کہا جانے لگا۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا بچپن 2 میکلن روڈ میں گزرا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی دادی نے کلفٹن میں 2 منزلہ بنگلہ تعمیر کرایا جو 70 کلفٹن کے نام سے مشہور ہے۔ یہی محترمہ بے نظیر اور ان کے بھائی بہن بحیرہ عرب کی ٹھنڈی ہواؤں میں جوان ہوئے۔ یہ وہ تاریخی بلڈنگ ہے جہاں 21 جون 1953 کو شام کے 8 بجے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پیدا ہوئی۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر پنٹو نرسنگ ہوم۔ اس وقت اس کا نام ڈاکٹر پنٹو کمپاؤنڈ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے محترمہ بے نظیر کو صرف انگلی پکڑ کر چلنا ہی نہیں سکھایا، بلکہ زندگی کے متعدد سفر میں ان کی رہنمائی بھی کی۔ وہ ابتدا ہی سے محترمہ بے نظیر کو اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ جب جب موقع ملتا وہ بیرونی ممالک کے دوروں میں محترمہ بے نظیر کو اپنے ہمراہ ضرور لے جاتے۔ لاہور میں 30 نومبر سن 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو فوراً ہی اس کی رکن بن گئیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 برس تھی۔ بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک بھٹو صاحب کے ساتھ تو 7 سال کام کرنے کا موقع ملا، لیکن محترمہ کے ساتھ کوئی 27 سال کا ایک طویل عرصہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کی رہنمائی اور ان کے ارشادات کی روشنی میں کام کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب شہید شاہ نواز کی میت کو لے کے وہ پاکستان آئی ہیں تو تب سے میرا انٹریکشن ان کے ساتھ رہا، اور اس وقت تک رہا جو کہ آخری لمحہ کہہ سکتے ہیں 27 دسمبر۔ وہ وقت بھی دیکھا کہ جب وہ پہلی جلاوطنی کاٹنے کے بعد پاکستان 1986 میں آئیں، اور پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جب اس دوسری جلاوطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 میں پاکستان تشریف لے کے آئیں، اور خود انہوں نے اپنے استقبال کے ریکارڈ کو توڑا۔ لاکھوں کی تعداد میں پہلی مرتبہ جب 86 میں وہ پاکستان تشریف لائیں، لاہور شہر کے اندر تو ان کا استقبال ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اتنا بڑا استقبال کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب وہ دوبارہ آئیں گی تو شاید خود ہی اپنی تاریخ کے اس ریکارڈ کو توڑیں گی۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ 18 اکتوبر 2007 میں جب وہ آتی ہیں تو تقریباً کراچی شہر کے اندر ملک گیر بنیاد پہ 40 لاکھ افراد نے ان کا خیر مقدم کیا۔
محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاست کے عروج و زوال کا بھی بڑا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے مختلف ریلیز میں شرکت کی اور ویتنام کی جنگ کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے سن 1973 سے 1977 کا درمیانی عرصہ آکسفورڈ میں گزارا۔ اس دوران انہوں نے فلسفے، سیاسیات اور اکنامکس کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے انٹرنیشنل لا اینڈ ڈپلومیسی میں کورسز بھی کیے۔ دسمبر سن 1976 میں وہ آکسفورڈ یونین کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی صدر بنی۔ وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی ایشیائی خاتون تھیں۔ فروری سن 1974 میں جب لاہور میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تو محترمہ بینظیر بھی اس تاریخی موقع پر خصوصی طور پر لاہور آئیں۔ تغیر کے ولی ہیں ہم، مصطفی 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 ہیں ہم، مصطفی 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 ہیں مصطفی ہیں۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سیاسی بصیرت، بردباری سے نوازا تھا۔ آمروں نے جب ہمارے پارٹی کے چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا تو ان کا یہی خیال تھا کہ کچھ عرصے میں پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی۔ محترمہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے واپس آئی تھیں اور جس سیاسی بصیرت سے انہوں نے پارٹی کو وہ آگے لے گئیں، پارٹی کے ایک ایک ورکر کو، پارٹیز کے ممبرز کو انہوں نے جس طرح واپس سنبھالا، ساری پارٹی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد تتر بتر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد محترمہ نے اتنی ینگ ایج میں جس طرح اس پارٹی کو آگے لے گئی ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد آج تیسری بار پاور میں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محترمہ کی سیاسی سوچ، ان کا ویژن تھا کہ آج ہم دوبارہ اقتدار میں ہیں۔ 4 اور 5 جولائی سن 1977 کی درمیانی شب جمہوریت پر ایک اور شب خون مارا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی حکومت کا خاتمہ کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ بھٹو گرفتار ہوئے۔ بیگم نصرت بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر اہل خانہ کے لیے ہر نیا دن نئی آزمائشیں لے کر آیا۔ ایک جانب بھٹو پر مقدمہ چل رہا تھا تو دوسری جانب ان کے خاندان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ محترمہ شہید کے حوالے سے پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ محترمہ شہید اور قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید دونوں کا سیاست کا جو فوکس تھا وہ اس ملک کے محنت کش عوام پر تھا، مزدور طبقے پر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بابا شہید کے بعد بھی اور محترمہ شہید کے بعد بھی اس ملک سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جا سکا ہے نہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ محترمہ کا جو فوکس تھا وہ اس ملک کا غریب، محنت کش اور مزدور طبقہ تھا۔ جب وہ 77 میں باہر سے یہاں آئیں اور انہوں نے
اپنے باپ کو اسٹڈی کیا اور قید و جیل کی صحبتیں برداشت کی، اور ان امروں کا، ان جابروں کا یہی تھا کہ ہم کسی طریقے سے ان کو دبا دیں گے یا بھٹو صاحب کے پروگرام کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ بھٹو خاندان اگر کسی پروگرام کو لے کے چلتا ہے تو اس میں اس کی سینسیریٹی اور اس کی سچائی ہوتی ہے، اور اسی کو محترمہ نے لے کے آگے بڑھا. 10 اپریل سن 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو وطن واپس آئیں. لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا. محترمہ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں لوگوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گی. میں واپس آئی ہوں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. میں انتقام ختم کرتی ہوں. میں پاکستان کی تعمیر چاہتی ہوں. ایک عامر سے جنگ تھی. جمہوریت کے قافلے کو پھر رواں دواں کرنا تھا. محترمہ بے نظیر جہاں جاتی، عوام کا سمندر پہلے سے وہاں موجود ہوتا. حکومت نے محترمہ کی مقبولیت سے گھبرا کر پھر انہیں قید کر دیا. محترمہ بے نظیر کی زندگی میں خوشیاں بہت تاخیر سے آئیں. 18 دسمبر 1987 کو آصف زرداری ان کے شریک زندگی بنے. شادی کی تقریب کراچی کی غریب بستی لیاری کے ککری گراؤنڈ میں ہوئی. 21 ستمبر سن 1988 کو بے نظیر کو ایک خوشخبری ملی. لیڈی ڈفرن ہسپتال کراچی میں بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام ایک صوفی بزرگ کے نام پر بلاول رکھا گیا. 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا. پی پی نے قومی اسمبلی میں اسلامی جمہوری اتحاد کی 54 نشستوں کے مقابلے میں 92 نشستیں حاصل کی. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 700 نشستوں کے لیے 18,000 افراد نے پی پی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی تھیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 دسمبر 1988 کو صرف 35 برس کی عمر میں اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 5ویں خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا. انہوں نے بہت ہی محدود وقت میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. جب ان کی اقتدار آیا 88 میں اور وہ اقتدار 18 مہینے کرا، انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہیلتھ کے مسئلے، دوائیوں کی قیمتیں، ڈاکٹروں کے روزگار، پیرامیڈکس کے روزگار، نرسوں کے بے روزگاری یہ ختم کرے. مگر حکومت زیادہ نہیں رہی. سب سے زیادہ کریڈٹ شہید رانی بے نظیر صاحبہ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے پولیو کا جو ہے بے نظیر صاحبہ نے 93 میں شروع کیا. لیکن انہیں 2 سال سے بھی کم عرصے میں 6 اگست 1990 کو سبکدوش کر دیا گیا. 1990 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے قائد حزب اختلاف کے فرائض انجام دیے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو 19 اکتوبر 1993 کو عوام نے دوبارہ وزیر اعظم بنایا. وہ دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والی ملک کی پہلی شخصیت تھیں. اپنے اس دور حکومت میں بھی انہوں نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے کئی اقدامات کیے اور بیرون ممالک دوروں کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کو روشناس کرایا اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو بہت فروغ دیا. Ever since our government was formed in October 1993, Pakistan has adopted a policy to look east. We do this while reaffirming our commitment to the Organization of Islamic Countries, the Economic Cooperation Organization, including the countries of Central Asia, and the South Asian Association of Regional Countries. We consider Pakistan as the crossroads to Central Asia, the Gulf, and Southeast Asia. Historically, the area which constitutes Pakistan
has been of critical importance to trading routes. Marco Polo trekked on the Silk Route through our territory. Pakistan traded with Mesopotamia, as the Indus Valley civilization attests, 5,000 years before Christ. Islam came to the subcontinent through the Arabian Sea at a port bustling with merchants and merchandise. With the end of the Cold War, Pakistan is ready to face the challenges of new markets, global trade, and the competitiveness it brings. We take pride in our manpower, and we take pride in the presence of 500 Pakistanis working in Brunei Darussalam. They are our ambassadors to your country. محترمہ بے نظیر کا شہید کا خیال یہ تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ دیتی تھی اپنے ریلیشن شپس، پاکستان کے ریلیشن شپس اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ. نمبر 1 ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان کے ساتھ وہ چاہتی تھی کہ پیس رہے، وہ چاہتی تھی کہ اکنامک ریلیشنز ہمارے پروگریس کریں، وہ سمجھتی تھی کہ انویسٹمنٹ بھی ہو، ٹریڈ بھی ہو، اور جتنے ہمارے معاملے ہیں وہ پیسفلی سیٹل ہوں. افغانستان کے ساتھ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک پیس ٹریٹی ہونی چاہیے افغانستان میں، جس میں دونوں ملک پلیج کرتے کہ ایک کے ملک کے انٹرنل افیئرز میں وہ انٹرفیئر نہ کرتے، اور ساتھ ساتھ ایک کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف. یہ ان کا ایک بڑا اہم یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف دونوں ملک میں، ان کو پتہ تھا کہ جب تک دونوں ملک ایک سے کوآپریٹ نہیں کریں گے یہ فینومینا جو ہے، یہ جو ایک مرض ہے، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ وہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ بہت کم ہمارے ریلیشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، اور وہ چاہتی تھی نہ صرف آئل پائپ لائن بٹ الیکٹریسٹی اور جو چیزیں ہیں جو ایران پاکستان کو دے سکتا ہے، اور خاص طور پاکستان جو ایران کو سپلائی کر سکتا ہے، مثال کے طور چاول، اس پہ اور انویسٹمنٹ پہ اور پبلک سیکٹر کوآپریشنز میں ایران اور پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات بڑھیں. اس مرتبہ بھی وہ صرف 3 برس عوام کی خدمت کر سکیں، اور 5 نومبر 1996 ان کی حکومت کا آخری دن ثابت ہوا. 1999 میں محترمہ بے نظیر بھٹو پھر جلا وطن ہوئیں. شوہر کے وطن میں قید ہونے کے سبب محترمہ نے اپنی بیمار والدہ اور 3 بچوں کی دیکھ بھال کے فرائض تنہا انجام دیے. مقدمات کے سلسلے میں بھی ان کو مختلف ممالک جانا پڑا. انہوں نے کئی بین الاقوامی فورم پر لیکچرز بھی دیے. سن 2002 کے عام انتخابات میں PPP نے سب سے زیادہ 28.42% ووٹ حاصل کیے، لیکن سازشوں کے ذریعے ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو بیرون ملک سے عوام کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی تھیں. انہوں نے ملک میں عوامی دباؤ برقرار رکھا. اسی دباؤ کے نتیجے میں حکومت وقت نے اہم اقدامات کیے. سیاست کے میدان میں باطل کے سامنے، آمریت کے سامنے وہ عزم و استقلال کا پیکر نظر آتی ہیں. جس وقت ہم نا امید ہوتے تھے، پارٹی کے دوسرے لوگ نا امید ہوتے تھے، اس وقت وہ کھڑی ہوتی تھیں، اور اس وقت وہ کھڑے ہو کے للکارتی تھیں آمریت کو اور جابروں کو، اور ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی تھیں. سیاست میں بہت گہری نظر، صورتحال کا تجزیہ، معروضی صورتحال کا بڑا صحیح تجزیہ. ہم لوگ پریشان تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو خطرات لاحق ہیں آنے میں، لیکن وہ یہ دیکھنی تھی کہ پاکستان ایک انقلابی صورتحال سے گزر رہا ہے. دبئی اور انگلینڈ میں 8 سال جلا وطنی کے بعد وہ 18 اکتوبر کو کراچی پہنچی. عوام نے اپنی ہر دل عزیز قائد کا شاندار خیر مقدم کیا. کارساز کے قریب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے. انہوں نے اپنے اوپر اس حملے کو جمہوریت، پاکستانی عوام کے اتحاد اور ملک کی سالمیت پر حملہ قرار دیا. شہید محترمہ
ہمیشہ چاہتی تھیں کہ وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کریں، اور جب وہ واپس آئیں تو آپ یقین کریں کہ جب لندن میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے آج کل بڑے پرابلمز ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی بھی، مجھے اپنے عوام کے پاس جانا ہے، ہر حالت میں جاؤں گی، کیونکہ ان کی ایک چاہت تھی کہ پاکستانی عوام کے ساتھ رہیں. اور یہ پچھلے جتنا عرصہ انہوں نے باہر گزارا، ہمیشہ ان کی کوشش یہی رہی کہ وہ واپس اپنے ملک آئیں اور اپنے عوام کی خدمت کریں، کیونکہ باہر جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو صحیح پکچر پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں عوام کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیا ظلم ہو رہے ہیں، کس طرح عوام کو کچلا جاتا ہے، کس طرح عوام کے خلاف عوامی خلاف ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں. تو ان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ پاکستانی عوام کی میں خدمت کروں. آخر دم تک انہوں نے آپ نے دیکھا وہ ڈٹی رہیں اور کبھی پیچھے نہیں دیکھا، اور ہمیں بھی یہی سکھا کے گئی ہیں کہ عوام کی آپ خدمت کریں اور جتنا میکسیمم ہو سکے آپ اس قوم کے لیے کریں. تو میں تو امیجن نہیں کر سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ میرا واسطہ ان کے ساتھ بہت کلوز رہا ہے. تو ابھی تک فیلنگ ہے کہ میرے سامنے. اور مجھے اس دن کا واقعہ یاد ہے جب ہم 18 اکتوبر کو ٹرک پہ ایئرپورٹ سے باہر جب ہم نکلے تو سیلاب تھا عوام کا. ہم نے ٹرک اسپیشلی بنوائی تھی جس میں آگے بلٹ پروف شیشہ تھا. تو میں نے ان کو جا کے ریکویسٹ کی کہ بیوی آپ شیشے کے بیچ میں رہیں، یہاں سے باہر نہیں نکلیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے عوام سے دور نہیں رکھ سکتے، اور وہ خود آ کے ٹرک کے سامنے کھڑی ہو گئی. تو ان کی جو عوام کے ساتھ محبت تھی، عوام نے خود دیکھا، اپنی جان کا نذرانہ دیا اور اس قوم کو وہ چیز کر کے دکھایا جو کسی نے آج تک نہیں کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولیں گے. ہماری جو آئندہ نسلیں آئیں گی وہ بھی نہیں بھولیں گی کہ ایسی لیڈر دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیں. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کے سارے پروگرام ہم عمل کرائیں گے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی پی کا فوکس 5 ایز ہوں گے: ایمپلائمنٹ، ایجوکیشن، انرجی، انوائرمنٹ اور ایکویلٹی، یعنی روزگار، تعلیم، توانائی، ماحولیات اور مساوات. عوام محترمہ بے نظیر بھٹو کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کرنے کا عزم کر چکے تھے، لیکن سازشوں کے جال تنگ کیے جا رہے تھے. 27 دسمبر سن 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جمہوریت کی اس شمع کو بھی بجھا دیا گیا. انہوں نے شہادت سے کچھ دیر قبل اپنے آخری خطاب میں کہا تھا، اس ملک کی عزت کے لیے ہم سب قربانی دے سکتے ہیں. میرے ساتھیوں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہم نے اس خطے کے اندر امن پیدا کیے. ہمارے ملک کو دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور اس ملک کو دہشت گردی کے الزام سے بچایا. بڑے رہنماؤں کی بڑائی کا احساس ان کی زندگی ہی میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کی عظمت کا اندازہ ان کے رخصت ہونے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی ان کا خلا محسوس کرنے لگتے ہیں.
محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ایک ایسی ہی رہنما تھی۔ زمانہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی عظمت کی نقوش اجاگر کرتا رہے گا۔ یہ سچ ہے کہ بے نظیر تھی۔ صاحبہ جب سے ہم سے روٹ کر چلی گئی ہیں، سارا پاکستان میں، سارے سندھ میں سب لوگ سکتے میں ہیں، سب کے گھر میں ماتم ہے۔ ابھی تک محترمہ کو پاکستان کے لوگ ابھی تک نہیں بھول سکتے، کیونکہ وہ پاکستان کی اور ہماری خوشحالی کی، ہماری سلامتی کی ضمانت تھی۔ محترمہ جب سے ہم سے روٹ کر گئی ہیں، ہم تو بہت دکھی ہیں۔ 15 سال کی عمر میں یہاں ملازم ہوا تھا، تو محترمہ کا بچپن بھی دیکھا۔ رسی سے کودتی تھی، ٹکلیاں جمع کرتی تھی، دنیا بھر کے سکے جمع کرتی تھی، اور اس کو میں سنبھالتا تھا، اور آج بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ تو زندگی اس کی بہت قریب سے دیکھی، بہت شفقت سے ہمارے ساتھ رہی۔ جب کبھی باہر سے آتی تھی، لندن سے، امریکہ سے، تو ہمارے لیے بھی گفٹ لے کے آتی تھی۔ جب یہ آخری بار بھی آئی تو میرے لیے کیمرہ لے کے آئی۔ تو کہاں سے شروع کروں؟ یہ جون مہینہ آتا تھا، ہم 10 تاریخ سے لے کے انتظار کرتے تھے کہ ابھی محترمہ کی سالگرہ آئے گی، اس میں ہمیں گفٹیں ملتی تھی، خرچیاں دیتی تھی، اور خود ہمارے سے بیٹھ کر وہ کیکیں کاٹتی تھی۔ کبھی تو کوئی 4 آدمی ہوتے تھے، کبھی ہم لوگ ملازم ہوتے تھے سادے نمونے سے، اور کبھی کراچی میں ہوتی تھی تو ہم مل کے ملازم سب اپنی مرضی سے کیک کاٹتے تھے۔ تو آج یہ جون آ رہا ہے اور وہ ہمارے موجود نہیں۔ To the points that we would like you to know about, we shall discuss them. Inshallah ta'ala اگلے پروگرام تک لیے مجھے یعنی صدرہ اقبال کو اجازت دیجیے. Take very good care of yourself. اللہ حافظ.